اس لیے کہ مسلمان ہونا، مسلم ہونا، صاحب اسلام ہونا، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور بندے کا علم ظاہر تک ہے۔ اسلام انسان کے ظاہر پر، جسم پر وارد ہوتا ہے، جسم پر وارد ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل میں داخلے کے ساتھ ہے، دل میں داخل ہوتا ہے، اور دل میں جو چیز متمکن ہو وہ غیب کا ایک امر ہے، اس کی گواہی انسان نہیں دے سکتا، اللہ اور اللہ کا رسول دے سکتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اب آگے دیکھیے، اگر حالت ایمان نصیب نہ ہو بندے کی تو اسلام بھی ناقص رہتا ہے، اسلام بھی۔ اب دیکھیے، نچلے درجے کو بہتر کرنے کے لیے اوپر کے درجے کو سنوارنا پڑتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اوپر کا درجہ سنورے گا تو اس کا نور نچلے درجے کے حال کو بہتر کر دے گا، اور اگر آپ ساری کوشش نچلے درجے کو درست کرنے پہ لگے رہیں تو اوپر کا درجہ ناقص رہے تو نچلا درجہ کبھی بھی پوری کوشش کے باوجود کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، اسلام عمل ظاہر کا نام ہے، اسلام، اور ایمان عمل باطن کا نام ہے۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، ایمان باطن کی کیفیت کا، عمل باطن کا نام ہے، اسلام ظاہر کے عمل کا نام ہے۔ تو اگر ظاہری اعمال پہ محنت رہی، میں خاص بات کہہ رہا ہوں، اگر ساری محنت ظاہری اعمال پہ رہے تو ظاہری اعمال جتنا چاہیں سنوار لیں، اس سے باطن کا عمل کبھی درست بھی نہیں ہو سکتا اور کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر باطن کا عمل سنور جائے تو یاد رکھ لیں، باطن کا عمل سنور ہی نہیں سکتا جب تک ظاہر کا عمل پہلے سنورا ہوا نہ ہو۔ یعنی ایک شخص اگر تارک نماز ہے، تارک روزہ ہے، تارک حج ہے، تارک زکوٰۃ ہے، تارک اوامر ہے، مرتکب نواہی ہے، ظاہری احکام شریعت کو ترک کرنے والا ہے، ظاہری احکام شریعت کی پیروی نہیں کرنے والا، اور وہ کہے کہ میرے دل کا حال بڑا اچھا ہے، جیسے کئی ایسے جھوٹے مدعیان تصوف اور کئی جھوٹے پیری فقیری کے مدعی اور جھوٹے کرامتوں کے دعوے دار اور جھوٹے روحانی مرتبوں کے دعوے دار، کاذب مدعی، جن کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، احکام شریعت کی پیروی نہیں کرتے، احکام شریعت پر کامل اتباع نہیں کرتے، خود کو احکام شریعت کا پورا پابند اور قیدی نہیں بناتے شریعت کا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کا حال اچھا ہے، ہمارا باطن اعلیٰ ہے، ہم اونچے درجے میں ہیں، تو یاد رکھ لیں، جس کی پہلی منزل اچھی نہیں ہے اس کی کبھی آخری منزل اچھی، جو پہلی سیڑھی نہیں چڑھا وہ آخری سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، جس کی بنیاد کمزور ہے اس کی چھت اور اس کی دیواریں کبھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ ایمان کی تو باری اسلام کے بعد آتی ہے، اور اسلام ہے عمل ظاہر کو سنوارنے کا نام، ایمان ہے قلب کو، باطن کو سنوارنے کا نام۔ تو جس کا ظاہر نہیں سنورا اس کا باطن کیسے سنور سکتا ہے؟ تو ظاہر اور باطن اکٹھے ہیں، لہٰذا اگر ایمان سنور گیا تو اسلام یعنی ظاہری اعمال کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ کامل ہو جاتا ہے، وہ صالح ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ظاہری اعمال کو سنوارنے کی کوشش کی اور قلب میں ایمان کی زینت نصیب نہ ہوئی، باطن نہ سنورا، تو ظاہری اعمال کبھی درست، اس لیے کہ جسم تابع قلب ہے، جسم دل کے تابع، دل جسم کے تابع نہیں، جسم دل کے تابع۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں فرمایا، ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو خبردار، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا، ایک آرگن ہے، ایک عضو ہے۔
اگر وہ صالح ہو جائے، اگر وہ صالح ہو جائے، سنور جائے، تو صالح الجسد کلہ، سارا جسم سنور جائے گا، صالح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا جو وہ بگڑ جائے، فاسد ہو جائے، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم بگڑ جائے گا۔ یہ بات بتا کر ارشاد فرمایا الا وہی القلب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، وہ جسم کا لوتھڑا ٹکڑا جس کے سنورنے سے پورا جسم سنور جائے اور جس کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جائے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے، اور دل مقام ایمان ہے، دل محل ایمان ہے، کیا؟ اور جسم محل اسلام ہے۔ بولی جسم محل، جسم اسلام کا گھر ہے، جسم اسلام کی منزل ہے، جسم اسلام کا مکان ہے، جسم اسلام کا محل ہے، قلب ایمان کا گھر ہے، دل ایمان کی منزل ہے، دل ایمان کا مکان ہے، دل ایمان کی جگہ ہے، مورد ہے۔ اس لیے دل کو انسانی جسم کے اعضاء کا بادشاہ بنایا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جسم بادشاہ ہے اور دل اور جسم کے سارے اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ اگر بادشاہ سنور جائے تو فوج اور لشکر سارا سنور جاتا ہے، اگر بادشاہ بگڑ جائے، کرپٹ ہو جائے، تو ساری فوج اور سارے باقی اعیان سلطنت کرپٹ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ جس طرح حکمران بادشاہ کرپٹ ہو تو پوری رعایا اور نیچے ماتحت سب کرپٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر بادشاہ طاقتور ہو